یہ الزام لگایا جاتا ہے یا کہنا چاہیے کہ بہتان لگایا جاتا ہے کہ آپ منکر حدیث ہیں۔ یہ بالکل صریح جھوٹ ہے، بالکل بہتان ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا حدیث کیا ہے، اس سے ہم کو کیا حاصل ہوتا ہے اور وہ کتنی بڑی دولت ہے ہمارے لیے۔ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی ریکارڈ ہے، یعنی آپ کی زندگی کے حالات اس سے معلوم ہوتے ہیں، آپ کی سیرت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ وہی ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے جو لوگوں نے فراہم کیا ہے، اس لیے کہ کوئی معاصر ہسٹورین تو ہے ہی نہیں کہ جس نے تاریخ لکھی ہو۔ تو یہ سب کچھ جو کچھ ہے، اس کو ہم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ اس کو اس کی صحیح جگہ رکھنا چاہیے۔ یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کی تحقیق کی جاتی ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو اس سے پہلے کے محققین جو ہیں وہ تنقید کر کے بتاتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، بعض چیزوں کو تحقیق کر کے بتایا جاتا ہے کہ صحیح ہے۔ امام بخاری نے یہی تحقیق کی ہے، اسی لیے الگ کتاب ہے ان کے شاگرد ہیں امام مسلم، کبھی ان کا مقدمہ نکال کے پڑھیے، انہوں نے اپنے استاد پر کتنی تنقیدیں کی ہیں اس معاملے میں۔ تو علم کی دنیا جو ہے اس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں یا کسی کو لینے میں۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میری جو کتاب ہے اسلام پر، اس میں جتنی حدیثیں میں نے لکھی ہیں، اسلام پر لکھے جانے والی 14 صدیوں میں کسی کتاب میں بھی اتنی صحیح روایتیں موجود نہیں، 1200 سے زیادہ۔ میں حدیث کے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں اس وقت، میری زندگی کا آخری پروجیکٹ ہے، ان 70,000 کے قریب روایتوں کے اوپر کام کر رہا ہوں اور ان کی تنقیح کا عمل مکمل کر رہا ہوں۔ میں نے برسوں حدیث پڑھائی ہے، طالب علموں کو پڑھائی ہے، اپنے درس میں لوگوں کو اس کا درس دیا ہے۔ اس لیے یہ محض صریح بہتان ہے۔ میرا خیال ہے ایسی چیزوں کے بارے میں صرف لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اس سے زیادہ کوئی